السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انتخاب سوری۔ اس وقت میں بات کرنا چاہتا ہوں گرفتاریوں کے حوالے سے۔ اس وقت تحریک انصاف عمران خان نے ایک آرڈر دیا ہے اور کہا یہ ہے کہ گرفتاریاں پیش کرنے کو کہا ہے۔ گرفتاریوں کے معاملے پہ میں ڈسکس کروں گا، نہ صرف یہ کہ یہ گرفتاریوں کا کیا چل رہا ہے اور کیا اس میں فائدہ نقصان ہوا ہے یا ہوگا جو عمران خان نے اس وقت کال دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ گرفتاریوں کے حوالے سے اور بھی عوامل ہے کہ حکومت جو گرفتاری کر رہی ہے مستقل، کبھی کسی کو اٹھاتی ہے کبھی کسی کو اٹھاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے آخر۔ تو پہلے تو میں یہ بات کروں آپ سے کہ اس وقت جو عمران خان کے یعنی اپنے کارکنان کو جو انہوں نے کہا ہے کہ گرفتاریاں اور جیل بھرو تحریک کا شروع کیا ہے، فی الحال تو پہلے دن کامیابی نہیں ہوئی ہے اور بڑی تعداد میں جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ نکلیں گے لوگ اور گرفتاریاں دیں گے، تو اس میں تو کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ لوگوں کی تعداد نہیں تھی کل جو نکلنے کی، اور خود تنقید کی کارکنان نے کہ جو قیادت ہے وہ کہاں ہے۔ عمران خان نے خود یہ اپنے پہلے سے سیفٹی کے لیے ضمانت منظور کرائی اور یہ بھی ایک نگیٹو اثرات پڑ رہے ہیں، اور ان کی ٹیم جو ہے وہ اپنی وہ ظاہر ہے کہ مایوس ہے کہ قیادت جو ہے نہیں نکلی۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو پہلے دن تو جو تھا اس میں پہلے دوسرے دن تو کوئی خاطبہ کامیابی نظر نہیں آئی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کروں کہ اس وقت جو میں سوچتا ہوں کہ یہ آخر گرفتاریاں کیوں کی جا رہی ہے، حالانکہ گرفتار کر کے ہیرو بننے والی بات ہے، یعنی جو ان کے فواد چودھری کو گرفتار کیا، شیخ رشید کو گرفتار کیا، اور بھی لوگوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوگا، یہ تو ان کو چیمپئن بنانے والی بات ہے۔ وہ افراد جن کو بہت زیادہ ان کی پذیرائی نہیں ہے، ان کو مزید پذیرائی ملتی ہے، خود ایک مظلوم بنتی ہے تنظیم۔ تو یہ حکومت کا قدم جو ہے نا، اگر یہ حکومت قدم اٹھا رہی ہے تو دو نکات ہیں میرے نزدیک۔ ایک تو یہ کہ کل ان کو بھی گرفتار ہونا ہوگا، یعنی جب اگر اتفاق کی اگر حکومت آتی ہے عمران خان کی، اگلی حکومت بنتی ہے، تو پھر ان کا کیا ہوگا، ان کے ساتھ بھی پھر سے برا حشر ہوگا اور ان کے خلاف بھی جو ہے وہ معاملات ہوں گے، اور یہ اس بات کو ان کو تیار رہنا چاہیے۔ آج یہ کر رہے ہیں تو کل ان کو بھی اس کا بھگتنا پڑے گا۔ دوسری وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دراصل یہ جو ہے ایک کرنا ہی چاہتے ہیں کہ ان کو الجھا کے رکھنا، ٹینشن دینا، کیونکہ جب گرفتاریاں ہو رہی ہوتی ہیں تو چھاپے پڑ رہے ہوتے ہیں تو بندے جو ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ تنظیم میں الجھ جاتی ہے، اس میں بیل کرانے میں، چھڑوانے میں، اور تنظیم میں جو ہے الجھ جاتی ہے، خوف میں، ورکرز بھی خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک معاملہ اور بھی ہے کہ یہ جو ہے نا پرائم ٹائم والے پی ٹی آئی ہے، ان کے پاس اسٹریٹ پاور اس طرح کی نہیں ہے جس طرح جماعت اسلامی کے پاس ہے، جس طرح جے یو آئی کے پاس ہے، جس طرح جو ہے پیپلز پارٹی کے پاس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے، تو اسٹریٹ پاور ہوتی تو شاید یہ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن ان کی مسلسل اسٹریٹ پاور میں ناکامیاں ان کے سامنے آئی ہیں۔ تو سوشل میڈیا والی ٹیم ہے، یہ موبائل استعمال کرنے والی نسل ان کے پاس، ٹھیک ہے نا، ماں بے پاپے والی ٹیم ہے، یا جیسے بھی لوگ ہیں، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی تحریک کو برپا کر سکیں۔ تو اسٹریٹ پاور نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو مسلسل ناکامیاں ہو رہی ہیں اور اسی کا فائدہ وہ حکومت اٹھا رہی ہے۔ تو جہاں تک گرفتاری کا معاملہ ہے، میرے نزدیک وہ ایک نقصان کا عمل ہے حکومت کے لیے، اور کل ان کو بھی اس کو بھگتنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ وہ ہیرو بنانے والی بات ہے، وہ مظلوم بن رہے ہیں۔ اس سے ووٹ بینک کم نہیں ہو رہا، ووٹ بینک بڑھے گا، ان کا بڑھ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حد تک تو کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی پالیسی ہے کہ گرفتار کر کے ان کو الجھا کے رکھا جائے، ان کو جو ہے بے چین رکھا جائے۔ اس سے یہ کہ یہ جو ہے نا مسلسل جو ہے پریشر بنا کے رکھتے ہیں حکومت پہ، وہ نہ بنے۔ تو یہ اس حد تک تو ان کی کامیابی ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابھی تو ساتھ ساتھ جو ہے ابھی دیکھیں ضمنی انتخابات کا کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک معاملہ مرحلہ سامنے ہے، اور آگے جو ہے وہ عام انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ حکومت اس معاملے میں کامیاب رہی ہے، اپنی اس چال میں حکومت کامیاب رہی ہے۔ میں بس یہ کہتا ہوں کہ یار تم لوگ لڑ رہے ہو آپس میں،
دونوں گروپ لڑ رہے ہیں آپس میں، حکومت لڑ رہی ہے، اپوزیشن لڑ رہی ہے، کبھی وہ حکومت ہوتی ہے تو لڑ رہے ہوتے ہیں، بیڑا غرق کر دیا ملک میں کا، بیڑا غرق کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اسی لڑائی نے جو ہے نا ایک غیر یقینی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ خدا را تم لوگ سنو سمجھو اس بات کو کہ اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ مسلسل جو ہے وہ روپے کی قیمت گر رہی ہے، اور معاشی معاملات ہیں، حالات ہیں، وہ ویسی صورتحال کیا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں، اور اس میں ان کو اپنی لڑائی بند کرنی چاہیے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ بھائی کوئی درمیانی راہ اختیار کرے اور ان معاملے کو ختم کرے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کیونکہ حکومت کی بھی کوئی اچھی کارکردگی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی چین سے بیٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی وجہ سے جو ہے ملک کا کیا بیڑا غرق ہو رہا ہے، کس طرح جو ہے نا وہ انارکی پھیل رہی ہے، کس طرح پولیٹیکل ڈسٹیبلٹی ہے، کس طرح جو ہے نا وہ بار بار یو ٹرن لینا، عجیب معاملہ ان کا، بار بار جو ہے وہ فیصلے بدل لینا، تو ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان کے دور میں بھی ظاہر ہے کہ مہنگائی جو بڑی ہے، ایک وقت تھا کہ وہ لوگ متنفر ہو گئے تھے، اور حکومت اگر ادارے اور اسٹیبلشمنٹ اگر یہ کام نہ کرتی کہ ان کو نہ ہٹاتی تو اپنی موت مر جاتے خود ہی۔ لوگ نفرت کرنے لگے تھے اور مہنگائی کی وجہ سے پریشان تھے، اور عمران خان کو برا بھلا کہنے لگے تھے۔ ایک سال اور گزر جاتا تو پھر یہ خود ہی عوام باہر نکل آتی اور ان کو باہر کر دیتی۔ تو یہ بات غلط نہیں ہے کہ حکومت کے اقدامات سے نقصان پہنچائے، بہت خاموشی سے، بہت طریقے سے جو ہے وہ مہنگائی بڑھتی چلی گئی، بہت طریقے حکمت سے جو ہے نا وہ پتہ بھی نہیں چلا اس کے پیچھے کیا عوامل تھے، کس طرح تھے کہ قرضے لیے جاتے رہے، اور لوگ جو ہے سو گئے تھے اس معاملے میں، پتہ نہیں عمران خان کی جادوئی قیادت کے اثر میں وہ سو گئے تھے، کھو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا وہ جو ہے مہنگائی ہوتی چلی گئی، یعنی قرض لیتے چلے گئے، IMF کے ہاتھوں جو ہے نا ہمارے ادارے جاتے چلے گئے، اور یہاں تک یہ ہوا کہ تابوت کی آخری کھیل بھی ٹھوک دی گئی، اور یہ جو ادارہ تھا ہمارا فائنینشیل ادارہ اور اسٹیٹ بینک، اس کو بھی ہماری اس کی پالیسی کو بھی ہمارے دسترس سے باہر کر دیا۔ پہلے تو چیک اینڈ بیلنس تھا، اسٹیٹ جب تک کہ سینٹ میں نہیں جاتا تھا منظور نہیں ہوتی چیزیں، اب وہ سینٹ سے بھی چھین لیا گیا۔ سینیٹر مشتاق صاحب نے بڑا شور مچایا اس کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہیں ہوا اور ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب وہ جو مرضی ہے، یعنی اس وقت عوام نکلے تو کیا نکلے، کس کے پیچھے نکلے، قیادتوں پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ عوام نکلے تو اتنی مایوس ہو گئی ہے عوام، آئے دن مہنگائی بڑھ رہی ہے، کیا کرے؟ عوام بھی بس سن ہو گئی ہے، بے بس ہو گئی ہے، بے بسی ہر طرف نظر آتی ہے۔ اللہ رحم کرے، انتخاب سوری کو اجازت دی، اللہ حافظ۔